السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہم ایک ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں جس زمانے میں فتنے اپنے عروج پہ ہیں۔ ایک فتنہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسی وقت دوسرا فتنہ سر اٹھائے کھڑا ہوتا ہے۔ ان حالات میں ایک سچا مومن یہ چاہتا ہے کہ اسے ان فتنوں سے نجات کا کوئی راستہ ملے اور اسے بتایا جائے کہ وہ کیسے ان فتنوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دین کامل ہے، اس میں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے تاکہ ہم شر سے محفوظ رہ سکیں، فتنوں میں اپنا بچاؤ کر سکیں، جہنم کی آگ سے نجات پا سکیں اور جنت میں جانے کے لیے درست راستے پہ گامزن ہو سکیں۔ آخری زمانے میں بہت فتنے آئیں گے، یہ چیز ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انہ لم یکن نبی قبلی الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہر نبی پہ یہ واجب تھا کہ اپنی امت کو بتائے کہ کون سے امور میں خیر ہے، کون کون سے اعمال اچھے ہیں، اور یہ بھی اس پہ واجب تھا کہ اپنی امت کو شر کے بارے میں وارننگ دے، آگاہی دے، خبردار کرے۔ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، جہاں تک تعلق ہے تم لوگوں کا، اس امت کا، تو اس امت کے ابتدائی حصے میں عافیت رکھی گئی ہے، سلامتی رکھی گئی ہے۔ وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، لیکن جب اس امت کا آخری زمانہ شروع ہوگا تو پھر آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوں گی اور ایسے امور ہوں گے جن کو تم برا جانو گے، جن کو تم عجیب جانو گے۔ وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور فتنے آئیں گے تو ایک فتنہ اس سے یہ محسوس ہوگا کہ جیسے پہلا فتنہ ہلکا تھا۔ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَٰذِهِ مُهْلِكَتِي، فتنہ آئے گا
مومن اس فتنے کو دیکھ کر کہے گا کہ لگتا ہے کہ یہ فتنہ مجھے ہلاک کر کے رکھ دے گا، تباہ کر کے رکھ دے گا، ثم تنکشف، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ فتنہ چھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وتجیء الفتنہ، کوئی اور فتنہ آ جائے گا، فیقول المؤمن، تو مومن یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا ہذہ، اس فتنے میں تباہ ہوا، اس فتنے میں شاید میں سنبھل نہیں پاؤں گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، تو اس حدیث سے میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخری زمانے میں فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ ان حالات میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ فتنے اچھے بھلے انسان کو بیوقوف بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا بھلا سمجھدار انسان، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں، میں کس کا ساتھ دوں، میں کن سے بچ کر رہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہ فتنۃ عمیاء صماء، ایسا فتنہ آئے گا جو اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، یعنی کہ اس زمانے میں جو لوگ ہوں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کدھر جائیں۔ علیہا دعات علی ابواب النار، ایسے لوگ موجود ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ فَإِن تَمُتْ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَتَّبِعَ أَحَدًا مِّنْهُمْ۔ حذیفہ، یہ لوگ جو اس زمانے میں متحرک ہوں گے، سرگرم عمل ہوں گے، دعوت دے رہے ہوں گے، حقیقت میں وہ جہنم کی آگ کی طرف بلانے والے ہوں گے، تو انہیں ان میں سے کسی کی بات نہیں ماننی، ان میں سے کسی کو اپنا بڑا اور رہنما نہیں ماننا، ان کی پیروی کرنے سے بہتر ہوگا کہ کسی درخت کی جڑ کو چباتے رہو اور ان لوگوں سے بچ کر رہو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ فتنے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اندھے ہوتے ہیں، انسان کو ان فتنوں میں پتہ نہیں چلتا کہ میں کدھر جاؤں، کس کا ساتھ دوں، کس سے بچ کر رہوں۔ تو آج کے درس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیسے ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے دین کو بچا سکتے ہیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ کتاب و سنت کا اہتمام کرے، قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے، صحیح احادیث کے ساتھ جڑ جائے، انہیں پڑھے، ان کا ترجمہ سیکھے، ان کی تفسیر سیکھے، ان کی شرح جانے۔ ان میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 175 میں 175، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں جگہ دے گا، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، اللہ ان پہ اپنا فضل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، صراط مستقیم پہ ان کو لگا دے گا۔ اور فتنوں کے زمانے میں ہم محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، ہمیں ضرورت ہے اللہ کے فضل کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں فتنوں کے زمانے میں صراط مستقیم پہ لگائے۔ تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، میری رحمت چاہتے ہو، میرا فضل چاہتے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ ایمان مضبوط بنائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے جڑنا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، اس کے ساتھ جڑ جائیں، تلاوت کریں، تفسیر سیکھیں، بار بار پڑھیں، تو اللہ رب العزت آپ پہ اپنا فضل کرے گا۔
کتاب و سنت دونوں میں ہمارے لیے بڑی خیر ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ امت میں بڑا اختلاف پیدا ہوگا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، جب شدید اختلاف پیدا ہو جائے، جب یہ فتنہ آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، میری احادیث کو مضبوطی سے تھام لینا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے بعد میں آنے والے وہ حکمران جو نیک ہوں گے، ہدایت کے اوپر ہوں گے، ان کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اس سے مراد کون ہوئے؟ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی۔ تمسکوا بہا، فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنی داڑھوں کے ساتھ میری سنت کو پکڑ لینا، یعنی کہ سنت کو چھوٹنے نہیں دینا، اس سے دور نہیں ہونا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعات سے بچنا، دین میں داخل کیے گئے نئے نئے کاموں سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ جب امت میں شدید اختلاف پیدا ہوگا، یہ فتنے آئیں گے، تب کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کو سینے سے لگا لینا ہے، وہاں سے رہنمائی لینی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ان احادیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں میں داخل ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ فتنوں سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ فتنوں کی شر سے میں اور آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کتاب و سنت کے بعد تیسری گزارش یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا حکمران ہو اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ جڑ کر رہیں، اس کی بیعت پہ قائم و دائم رہیں، اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے بچیں، اس کے خلاف خروج کرنے والے، بغاوت کرنے والے لوگ، ان سے دور رہیں۔ بخاری شریف کی اس حدیث پہ غور کیجئے جسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے اور میں آپ سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شر مجھے پا لے، مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے۔ شر سے بچنے کے لیے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا کنا فی جاہلیت و شر فجاءنا اللہ بہذا الخیر، کہ ہم جاہلیت میں تھے، کفر میں تھے، شر میں تھے، تو اللہ تعالیٰ اس خیر کو لے کر آیا، اس دین کو لے کر آیا۔ فہل بعد هذا الخیر من شر، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں۔ قلت وهل بعد ذلك شر من خیر، کیا اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہوگی؟ قال نعم وفیہ دخن، خیر ہوگی لیکن اس میں دھواں ہوگا۔ میں نے کہا وما دخلہ، دھواں کیا ہوگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، ایسے لوگ ہوں گے جو میرا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے، تمہیں ان کے کئی کام اچھے لگیں گے اور کئی کام برے لگیں گے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا فہل بعد ذلک الخیر من شر، اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ قال نعم،
آپ نے کہا جی ہاں، دعات الی ابواب جہنم، ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، جہنم کی آگ کی طرف بلانے والے ہوں گے. من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی دعوت قبول کرے گا، جو ان کی بات مان لے گا، وہ اسے جہنم میں داخل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جہنم میں پھینکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، میں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں ان لوگوں کے بارے میں آگاہی دیں، ان کے اوصاف بتائیں، ان کی علامات بتائیں. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم من جلدتنا، وہ ہم میں سے ہوں گے، ہماری نسل میں سے ہوں گے، ہماری قوم میں سے ہوں گے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے. قلت، میں نے کہا اللہ کے رسول فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، اگر مجھے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، اگر یہ شر میرے زمانے میں آ جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کے ساتھ چمڑ کر رہو، مسلمانوں کے حکمران اور مسلمانوں کا ساتھ دو، یعنی کہ ان سے الگ کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا، خروج نہیں کرنا، بغاوت نہیں کرنی، بلکہ مسلمان حکمران کا ساتھ دینا ہے. قلت، میں نے کہا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو اس زمانے میں، ان کا کوئی حکمران نہ ہو اس زمانے میں، پھر میں کیا کروں؟ فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تمام مسلمان گروہوں سے الگ رہنا. وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، اگرچہ تمہیں ان جماعتوں سے الگ رہنے کی شکل میں آبادی سے دور جانا پڑے اور کسی درخت کی جڑ کھا کر گزارا کرنا پڑے تو گزارا کر لینا، ان گروہوں سے بچ کر رہنا اور اسی صورتحال میں رہنا حتیٰ یدرکک الموت وانت علی ذلک، حتیٰ کہ موت آ جائے. اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمران کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ رہیں اور خروج کرنے سے بچیں، بغاوت کرنے سے بچیں. تو آج مجھے اور آپ کو اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے ان گروہوں سے دور رہنا ہے جو مسلمان حکومتوں، مسلمان حکمرانوں کے خلاف فتنہ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو تشدد کرنے پہ ابھارتے ہیں، مسلمان افواج سے لڑنے کی ترغیب دیتے ہیں، مسلمان پولیس پہ حملہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، سلامتی اسی میں ہے. فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے چوتھے نمبر پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم توحید کا اہتمام کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اہتمام کریں. اس کلمے کا معنی مفہوم جاننا اور پھر بار بار یہ کلمہ پڑھنا، اللہ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، جو شخص وہ دعا کرے جو دعا مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام نے کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. چنانچہ یونس علیہ السلام کی طرح یہ دعا پڑھنی چاہیے فتنوں کے زمانے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر کمزوری سے پاک ہے، تو اس عیب سے بھی پاک ہے کہ تو مجھے کسی فتنے سے بچا نہ سکے. انی کنت من الظالمین، اگر میں کسی فتنے میں ملوث ہوتا ہوں تو اس کے پیچھے میرے گناہ ہیں، میری غلطیاں ہیں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں.
تو جب بھی انسان پریشان ہو، جب بھی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اس وظیفے کا، اس دعا کا اہتمام کرے۔ اس چیز کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس حدیث میں سیدہ زینب بنت جاش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات نیند سے بیدار ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہلاکت ہے؟ کہ شر قریب ہو چکا۔ یہ بات بتاتے ہوئے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب شر آئے، جب شر قریب ہو، جب آپ شر کی لپیٹ میں ہو، کسی فتنے کی لپیٹ میں ہو، کسی مصیبت میں گرے ہوئے ہو، کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ فرمایا فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا شگاف کر دیا گیا ہے، اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ تو آپ آگاہ کر رہے ہیں یاجوج ماجوج کے فتنے کے بارے میں، اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے بچنے کے لیے کثرت سے پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ پانچویں نمبر پہ فتنوں کے زمانے میں نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کثرت سے آپ نمازیں پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ٹینشنیں آئیں، تو ہم نے کس چیز سے مدد لینی ہے؟ نماز سے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے لمحات میں، ٹینشنوں کے اوقات میں نماز میں پناہ لیا کرتے تھے۔ نماز میں اللہ سے دعا کریں، نماز میں اللہ سے رابطہ قائم کریں، نماز میں اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، خصوصاً اس وقت جب آپ سجدے میں ہوں، کیونکہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اس موقع پہ ہمیں دعائیں کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ دیگر نیک اعمال کا بھی اہتمام کریں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، کہ لوگوں ایسے فتنے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف حصوں کی طرح ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ صورتحال یوں ہوگی کہ ایک انسان صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کافر ہوگا تو صبح مومن ہو چکا ہوگا۔ انسان دنیا کے ساز و سامان کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ فتنوں کے زمانے میں نیک اعمال بجا لانے کی ترغیب دی ہے۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کیا جائے، روزوں کا اہتمام کیا جائے، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جائے، صلہ رحمی کا اہتمام کیا جائے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جائے۔ فتنوں سے بچاؤ کے لیے چھٹے نمبر پہ علماء کرام کی مجالس میں بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے۔ وہ علماء جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں، وہ علماء جو توحید پہ ہوں، جن کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو، علماء حق، ان کے قریب ہونا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے رہنمائی لینا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہے، کیونکہ یہ علماء قرآن کریم کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، یہ صحیح احادیث کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کی برکت سے پبلک کی درست رہنمائی کریں گے۔ خصوصاً وہ علماء کرام جو سلف صالحین کی سیرت کا اہتمام کرتے ہوں، ان کے اقوال کا اہتمام کرتے ہوں، ان کی کتب پڑھنے کا اہتمام کرتے ہوں، تو اللہ رب العزت نے ایسے علماء کرام میں بڑی خیر رکھی ہے
اس لیے ان کی مجالس میں بیٹھنے میں انسان کے لیے بڑی خیر ہے اور فتنوں سے بچاؤ کے لیے بڑی امید ہے، فتنوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ 7ویں نمبر پہ تقوی کا اہتمام کیا جائے، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے کا اہتمام کیا جائے، انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس تقوی میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال میں آیت نمبر 29 میں 29 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان وہ چیز جس کے ذریعے آپ فرق کر سکیں گے حق اور باطل میں، خیر اور شر میں۔ اللہ آپ میں صلاحیت پیدا کر دے گا جس کے ذریعے آپ جان سکیں گے کہ آپ نے فتنے کے زمانے میں کن کے ساتھ ہونا ہے، کن سے بچ کر رہنا ہے۔ آپ جان سکیں گے کہ کون صراط مستقیم پہ ہے اور کون گمراہی پہ ہے، کون جنت کے راستے پہ چل رہا ہے، کون جہنم کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کو بھی لے جا رہا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ آپ کو تب دے گا جب آپ تقوی اختیار کریں گے۔ تو تقوی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ تو فتنوں کے زمانے میں ہم نے کون سے اسباب کو اختیار کرنا ہے، کیسے ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں، کیسے ہم تباہی سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس بارے میں چند امور میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور آخر میں یہی کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، اللہ سے رابطہ مضبوط بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو کسی بھی گمراہی سے، کسی بھی شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ہدایت نہ دی، اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہی سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان احباب کا جنہوں نے مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع دیا، خصوصاً شیخ فرہاد حفظہ اللہ، اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے اور ان سے کتاب و سنت کی خدمت کا کام لیتا رہے، ان کی دنیا آخرت بہتر سے بہتر بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔